دوستو آداب، میں ملک زادہ جاوید، آپ کا دوست، آپ کا بھائی، آپ کا فیس بک فرینڈ ایک بار پھر حاضر ہے۔ آج جس بڑی شخصیت کے حوالے سے گفتگو ہوگی وہ ایک بہترین انسان ہے، بہترین دوست ہے، اس کے علاوہ شاعر تو کمال کا ہے۔ عام طور پر ابھی تک ہم نے جتنے بھی پروگرام، محمد اسامہ راوت بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں عمان سے۔ اسامہ بھائی وعلیکم السلام، آپ آ گئے، بہت بہت شکریہ، بہت نوازش، بڑا کرم آپ کا۔ تو ہم گفتگو کر رہے ہیں ایک ایسی شخصیت کے سلسلے میں جس کا ہر کونا درست ہے، جس فیلڈ میں بھی وہ آدمی رہا، ایک اچھا انڈسٹریلسٹ ہے، ایک بہترین شاعر ہے، ایک اچھا شوہر ہے، ایک اچھا باپ ہے، اور ایک اچھا بیٹا ہے۔ اور وہ آدمی اور وہ شخصیت جو ہے وہ ہے ہمارے دوست عمر فاروق صاحب۔ عمر فاروق صاحب جو ہیں وہ بنیادی طور پر کانپور کے رہنے والے ہیں، اور کانپور میں کافی عرصہ کیا بچپن سے وہیں ہیں۔ وعلیکم السلام عمر بھائی، آپ جڑے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ طارق عظیم بھائی شکریہ، آپ جڑے ہوئے ہیں، بہت نوازش۔ سید شمیم انور جڑے ہوئے ہیں، بتائیے اتنا اہم آدمی۔ سبیہ سنبل جڑی ہوئی ہیں، اسامہ بھائی ہیں، بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا۔ اور عمر فاروق بھائی، آپ کا تو خیر کوئی جواب ہی نہیں۔ آج آپ کے اوپر پروگرام کر کے، یہ لائیو پروگرام کر کے، میں اپنے کو بہت خوش قسمت محسوس کر رہا ہوں، کیونکہ میں اس عہد کے ایک اچھے، بڑے اور خلیق انسان کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ ماجد بھائی، چندی سلویا بھائی، طارق خان، ارے میرے دوست، جواب نہیں طارق خان، دیکھیے آپ کے دوست پر گفتگو ہو رہی ہے۔ سبیہ سنبل بھائی، آداب آداب طارق بھائی، آپ کا آنا بہت بہت شکریہ۔ زندہ باد، زندہ باد، آپ خود زندہ باد۔ تو حضرت، میں گفتگو کر رہا ہوں عمر فاروق صاحب۔ عمر فاروق عام طور پر لوگ، یہ ایک زمانے میں ہمارے ایک پتہ نہیں کس نے یہ بات کہہ دی تھی کہ جس کا دل ٹوٹا ہو وہ شاعری کرتا ہے، جو پریشان حال ہو وہ شاعری کرتا ہے، سمجھے، وغیرہ وغیرہ۔ دنیا کی بہت سی باتیں ہم نے سنی ہے اپنے بزرگوں سے، اور لوگ، میں نے جب شروع کی تھی تو بہت سے لوگوں نے یہ کہا کیا بھائی کہیں عشق میں دھوکہ کھایا، کہیں ناکام ہو گئے جو آپ نے شاعری شروع کر دی۔ تو یہ بات جو ہے کہ عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے۔ عادل رشید بھائی آداب، سمجھے۔ محمد شفیق صدیقی بھائی، بہت نوازش، آپ جڑے ہوئے۔ شارق صدیقی بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو یہ بات عام طور پر کہی جاتی ہے، لیکن اس بات سے میں اتفاق نہیں کرتا۔ اس لیے نہیں کرتا کہ اس کو کوئی خانے میں نہیں بانٹا جا سکتا۔ ایک سے ایک اچھے لوگوں کو جانتا ہوں جو ہر لحاظ سے آسودہ حال ہیں، اور انہوں نے کوئی عشق وغیرہ بھی نہیں کیا، اس میں دھوکہ بھی نہیں کھایا، لیکن پھر بھی وہ اچھی شاعری کرتے ہیں۔ اور اسی میں سے ایک شخصیت کا نام ہے عمر فاروق۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے، اب یہ تو میں کبھی اکیلے میں ان سے پوچھوں گا، یہ ان کے دوست طارق خان ہیں، ان سے میں دریافت کروں گا کہ یہ فاروق بھائی کہیں عشق تو نہیں کرتے تھے۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ نہیں، یہ ان کا مزاج ہی نہیں ہے کہ کبھی یہ عشق وغیرہ کریں، کیونکہ ان کا جو گھریلو جو معاملات ہیں ان کے اتنے چست اور اتنے درست ہیں کہ ان کو، کیونکہ ان کی قسمت سے جو سکی سنگھ، نمسکار، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ محمد نجیب بھائی، آپ کا شکریہ، آپ جڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے ان کا گھریلو معاملات اتنے جڑے ہیں کہ ان کی جو بیگم ہیں انہوں نے ان کی زندگی کو سجانے اور سنوارے میں اپنا نمایاں کردار ادا کیا ہے، اور ان کی بیگم کا نام ہے زینت جہاں، جن سے ان کی شادی 1991 میں ہوئی تھی، 1991 میں ہوئی تھی، اور تب سے وہ ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر ہر جگہ کھڑی ہوئی۔ ان کے کاروبار میں وہ پارٹنر ہیں
اور ماشاء اللہ آج ان کا کاروبار جو ہے عمران علیمی بھائی شکریہ، عادل رشید بھائی شکریہ، سمجھیں ان کا جو کاروبار ہے وہ پھل پھول رہا ہے، دن دونی رات چوگنی ترقی کر رہا ہے، اور ایک آسودہ فیملی ہے ان کی، جس کی وجہ سے جو ہے اس میں ان کا بہت دخل ہے زینت جہاں کا، جو ان کی بیگم ہے حضرات، اور وہ بنیادی طور پر سڈنی، آسٹریلیا سڈنی کی سٹیزن شپ ان کے پاس ہے، اور ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ سب لوگ سڈنی میں رہتے ہیں، سارے لوگ سڈنی، یعنی ایک طریقے سے اگر کہا جائے تو عمر فاروق کی جو سسرال ہے وہ سڈنی میں ہے۔ اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ وہ محمد شعیب بھائی شکریہ، آپ لگے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، بہت بہت شکریہ تابش خیر آبادی بھائی آپ کی محبتوں کا، کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ہم اس وقت کے اس دور کے ایک اہم شاعر عمر فاروق کے سلسلے میں آج کا یہ لائیو پروگرام کر رہے ہیں۔ تو زینت صاحبہ جو ہیں وہ سٹیزن وہاں کی ہیں، آسٹریلیا کی، ان کے ماں باپ سارے لوگ، سارے پیرنٹس، اور اتفاق یہ ہے کہ ان کے جو سسرال والے ہیں، تمام لوگ جو ہیں وہ بھی انہی کے کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں، جو کاروبار ہمارے عمر فاروق کرتے ہیں۔ اب عمر فاروق صاحب کے بارے میں یہ بھی میں بتا دوں کہ کانپور میں بہت سے فیملیز ہیں، جو لوگ جو ہیں لیدر کے کام سے، لیدر گڈس اور لیدر فٹ ویئر وغیرہ کے کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس میں کچھ لوگوں کو میں بھی جانتا ہوں، کچھ لوگوں سے میں مل چکا ہوں، کیونکہ وہ مرزا بردرس وغیرہ سے میرے تعلقات ہیں، ان کا داماد میرا بڑا عزیز، میرے چھوٹے بھائی کی طرح ہے، شارق، اور میں جب جاتا ہوں تو ملاقاتیں رہتی ہیں، اور ان کو جو مرزا بردرس کے جو مرزا صاحب ہیں، ان کو میں نے جب نوئیڈا میں ایک بڑا مشاعرہ کیا تھا تو اس کی صدارت بھی انہوں نے کی تھی، ایسے میرے تعلقات ان سے۔ لیکن یہ جو فیملی ہے ان کی، یہ فیملی بھی بہت ہی معتبر، معیاری اور ایک بڑی فیملی ہے کانپور کی، اور ان کے والد صاحب جو ہیں وہ خورشید انور نام ہے ان کا، اور ان کی جو والدہ ہیں وہ ہاؤس وائف ہیں، ان کی والدہ، اور یہ لوگ سب 10 بھائی بہن ہیں، 10 بھائی بہن ہیں، جس میں سے 7 بھائی ہیں اور 3 بہنیں ہیں حضرات۔ اور یہ عجب اتفاق ہے کہ 7 بھائی جو ہیں وہ لیدر گڈس اور لیدر فٹ ویئر سے تعلق رکھتے ہیں۔ جاوید عارف بھائی بہت شکریہ، بہت نوازش کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کانپور کے کیا، ہندوستان کے کیا، پوری دنیا کے ایک اہم نظم نگار۔ ابھی تک جتنی بھی ہم نے گفتگو کی ہے عام طور پر وہ لوگ غزل کے حوالے سے جانے پہچانے جاتے تھے، لیکن عمر فاروق جو ہیں بے پناہ اچھے نظموں کے شاعر، بے پناہ معیاری نظمیں کہتے ہیں، جس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ اور میں تو آج میں اچھا، اس کے علاوہ ذرا شاعری صاحب شکریہ، آپ جڑے ہوئے ہیں، آداب، نمسکار عادل رشید بھائی یہ ہمارے ایسے دوست ہیں عادل رشید، سنیتی 22 جی بہت شکریہ، بہت نوازی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عمر فاروق صاحب جو ہے کاروباری لحاظ سے بھی بہت بڑے کاروباری ہیں۔ میں نے بتایا کہ ان کے ساتھ تمام لوگ اسی سے جڑے ہوئے ہیں، اور یہ جو ہیں کانپور کی جو سب سے پوش کالونی ہے کینٹ میں ان کا کوٹھی، حویلی، بنگلہ، جو بھی سمجھ لیجئے وہ ہے، اور ان کی خاصیت ہے، خاص بات یہ ہے جو ان کو منفرد بھی کرتی ہے، ممتاز بھی بناتی ہے، اور ان کے ماں باپ کی دعائیں بھی ان کے ساتھ رہتی ہے کہ ان کے والدین جو ہیں کے ساتھ یہ رہتے ہیں، والدین جو ہیں ان کے ساتھ رہتے ہیں عمر فاروق کے ساتھ۔ تو یہ سلسلہ ان کی بیک گراؤنڈ ہے کہ ایک بڑے کاروباری آدمی، ایک بہترین انڈسٹریلسٹ ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے حضرات کی
سیاحی جو ہے، کاروباری سلسلے میں جو سیاحی ہے ان کی پوری دنیا میں، یہ کبھی آج پتہ چلا کہیں سڈنی میں ہے، کہیں لندن میں ہے، کہیں وغیرہ وغیرہ، کاروباری سلسلے سے یہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور اپنے کاروبار کو فروغ دیتے ہیں۔ تو یہ ہیں عمر فاروق صاحب، اور عمر فاروق صاحب کی جو بیگم ہے زینت جہاں کے بارے میں نے آپ کو بتایا، اور یہ بھی کمال ہے، ہر پروگرام میں یہ کہتا ہوں کہ عام طور پر شاعر لوگ جو ہوتے ہیں بڑے بے راہ رو لوگ ہوتے ہیں، کب گھر آئے، رات میں آئے، دیر میں آئے، اور عام طور پر لاؤبالی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں سب نے بہت زیادہ جتنی توجہ دینا چاہیے گھر کو وہ ذرا سا نہیں ہوتی عام طور پر۔ پتہ چلا کسی مشاعرے میں گئے تو ایک دن بعد لوٹے وغیرہ وغیرہ، لیکن اس معاملے میں بھی ہمارے عمر فاروق کا کوئی جواب نہیں ہے، کہ عمر فاروق نے ہر مورچہ سر کر رکھا ہے، کاروباری سلسلے میں بھی صفحے اول پر ہیں، شاعری میں بھی صفحے اول پر ہے، سمجھے، ماں باپ کی خدمت میں بھی صفحے اول پر ہے، اور اس کے علاوہ گھریلو معاملات میں بھی صفحے اول پر ہے، اور اس کے علاوہ دوست نوازی، انسانیت، شرافت، تمیز، تہذیب، یہ سب ان کو وراثت میں ملی ہے اپنے پرکھوں سے، اپنے اجداد سے، اپنے والدین سے۔ تو آج ہم ان لوگوں سے ان کا تعارف آپ لوگوں سے کرا رہے ہیں حضرات، اور ان کی جو گھٹی میں ہے 1982 میں انہوں نے شاعری کی ابتدا کی، 1980 جس وقت انہوں نے ابتدا کی اس وقت بول بالا تھا کانپور سے فنا نظامی کانپوری کا، اور فنا نظامی کانپوری کلاسیکل شاعری کے بیتاج، اور ایک بہت میرے لیے بہت سعادت اور فخر کی بات ہے کہ میں فنا نظامی کانپوری کے ساتھ مشاعرہ پڑھ چکا ہوں۔ تو انہوں نے ابتدا میں فنا نظامی کانپوری سے اصلاح لیا اور اپنی شاعری کو فروغ دیا، اور اس کے علاوہ ایک اور ہمارے بہت پسندیدہ پورے ادب کے بہت نمائندہ آدمی، جن کی ایک ساتھ کئی نظمیں، غزلیں جو ہیں وہ شبخون، شمس الرحمن فاروقی نے شبخون میں شائع کیا، زیب گوری پرماننٹ چھپتے تھے شبخون میں، اور ایک مضمون میں نے فروغ اختر خان صاحب، بہت بہت شکریہ، کہہ رہے ہیں عمر فاروق بہترین شخصیت کے خالق، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، بہت بہت شکریہ۔ بابو عیسانی آداب عرض ہے میرے دوست، دیکھیے لوگ ان سے جڑے ہوئے ہیں، جو لوگ وہ آ کے ہم سے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک شاندار شخصیت کے مالک ہیں۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ آدمی کتنا بڑا ہے، کتنا اہم ہے، اور کتنا دوست نواز ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا حضرات کی جب میرا خیال ہے جب ان کا انتقال فنا نظامی کا ہو گیا، یا زیب گوری ایک بہت اہم آدمی ہمارے اردو ادب کے اور اردو شاعری کے، حالانکہ زیب صاحب جو تھے وہ ماڈرن پوئٹ تھے، جدید شاعر تھے، تو آپ یہ دیکھیے کہ ان کی گھٹی میں کلاسیکیت بھی شامل ہے اور جدت بھی شامل ہے، اور اس کے امتزاج سے انہوں نے اپنی شاعری کو پروان چڑھایا، فروغ چڑھایا، اور اس میں ندرت پیدا کی۔ عبدالسمیع بھائی بہت شکریہ، طارق بھائی بہت شکریہ، اور یہ دیکھیے ان سب کے 3 دوست جو ہیں، کرنل زاہد صدیقی جو بہت ہی ایک اہم آدمی ہیں اور کرنل ہیں وہ، اور طارق خان، اور یہ عمر فاروق، یہ اور ایک صاحب اور ہیں اسحاق علمی، ایک بہت اہم خاندان کانپور کا اسحاق علمی صاحب، ان کے صاحبزادے بھی، ان سب لوگوں کا، یہ 4 لوگوں کا ایک گروپ ہے، اور یہ 4 لوگ جس طرف بھی نکل جاتے ہیں طوفان برپا کر دیتے ہیں، سمجھے۔ سارے لوگ جو ہیں وہ فائن آرٹ سے جڑے ہوئے ہیں، اچھی محفلوں میں یہ لوگ نظر آتے ہیں، اور اچھے لوگوں سے ملنے، دوستی کرنے کا ان لوگوں کو شوق ہے، اور یہ تمام لوگ پوری ایک کہنا چاہیے، یہ لوگ جو ہیں ان کی دوستی کو اللہ تعالیٰ کسی کی نظر نہ لگے،
یہ لوگ ایسے دوست ہیں کہ ان کی مثال جو ہے کانپور والے تو دیتے ہی ہیں، لیکن اور لوگ بھی جو ان سے وابستہ ہیں، خاص طور سے میں اور جو لوگ ہیں وہ انہوں نے، ان کا بھی میرے پاس فون آیا تھا، انہوں نے لکھا بھی ہے، ہمارے دوست، ہمارا نوجوان ساتھی، مشاعروں کا بہت اچھا شاعر، بہت دوست نواز شاعر حسن کاظمی نے سے بھی ان لوگوں کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، انہوں نے بھی چند سطریں عمر فاروق صاحب کے بارے میں لکھ کے بھیجی۔ تو میں حضرات یہ کہہ رہا تھا کہ عمر فاروق صاحب کی نظمیں، اب ان کا ایک مجموعہ جو ہے زیر ترتیب ہے جس میں 250 غزلیں اور نظمیں شامل ہیں، اور وہ میرا خیال ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ پھنسا ہوا ہے، اور اگر وہ آ جائے تو میرا اسٹرانگلی میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اگر اچھی شاعری پڑھنے کا آپ کو شوق ہے اور ادب کو جاننے کا شوق ہے تو آپ کو شاعری میں عمر فاروق کو پڑھنا چاہیے، اور جب ان کی یہ کتاب آئے تو ضرور اس کو دیکھیے، پڑھیے، تو آپ کو لگے گا کہ ملک زادہ جاوید نے عمر فاروق کے سلسلے میں کم کہا ہے، وہ اس سے بڑے شاعر، اہم شاعر۔ تو صاحب یہ سلسلہ تھا کہ ان کے والد صاحب کے 10 بچے تھے، 7 بھائی بہن تھے، عمر فاروق صاحب ہیں انہی میں سے ایک تھے، اور جو ان کی وائف ہیں زینت جہاں، وہ سڈنی کی گریجویٹ ہیں، اور اس کے علاوہ وہ ان کے کاروبار میں پارٹنر ہیں، اور جہاں یہ تھکنے لگتے ہیں وہ فوراً ان میں چابی بھر دیتی ہے، اور پھر یہ تر و تازہ اور توانا ہو جاتے ہیں، اور پھر کاروبار میں دونوں میاں بیوی بہت بہترین طور پر مقبول ہیں کاروباری سلسلے میں۔ یہ لوگ بھی لیدر گڈس اور لیدر فٹ ویئر کا کام کرتے ہیں۔ حضرات عبدالسمیع صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہیں، عذرا نظم جڑی ہوئی ہیں، اور فروغ اختر خان صاحب جڑے ہوئے ہیں۔ آپ تینوں کو میں سلام پیش کر رہا ہوں، اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں آج لائیو پروگرام کر رہا ہوں اپنے ایک دوست، اپنے ایک اہم شاعر، اردو کے اہم شاعر عمر فاروق کے سلسلے میں۔ تو حضرات یہ ہے، اور ان کی ایک بیٹی ہے، بہت پیاری بیٹی ہے، بہت اچھی بیٹی ہے، اور اس کا نام اسنا نوف، وہ انگلش میں شاعری کرتی ہے وہ انگلش میں شاعری کرتی ہے، اور 11th اسٹینڈرڈ میں وہ ایک کانوینٹ اسکول میں کانپور میں پڑھتی ہے۔ اس کی پڑھائی پر خاص توجہ ہے ان دونوں میاں بیوی کی ہے، اور وہ جو ہے 11th اسٹینڈرڈ کے بعد وہ میرا خیال ہے وہ بھی سڈنی میں، آگے کی پڑھائی وہ سڈنی میں کرے گی محمد سعود بھائی بہت شکریہ، طارق خان بھائی بہت شکریہ، ہاں سبھاش، ہاں بالکل، طارق خان بتا رہے ہیں کہ سبھاش گھئی صاحب جو ہیں ان کے فین ہیں، کس کے فین ہیں؟ عمر فاروق کے، اور بامبے کی محفلوں میں بھی شرکت کرتے رہتے ہیں عمر صاحب۔ بھائی عمر صاحب اتنے پیارے، اتنے اہم، اتنے اچھے با اخلاق آدمی ہیں کہ جو ان سے ایک مرتبہ مل لیتا ہے وہ ان کا گرویدہ ہو جاتا ہے، وہ ان کو آسانی سے نہیں بھول سکتا، اور وہی حال ہمارا حضرات۔ میں ان لوگوں کا ذاتی طور پر بہت احسان مند ہوں کہ میں نے تو صرف اطلاع دی تھی طارق خان کو کہ میرے بیٹے کی شادی ہے، لکھنؤ میں اس کا ریسیپشن ہے، تو ظہور احمد بھائی بہت شکریہ، ظہور بھائی ہمارے ساتھ پنجاب سے جڑے ہوئے ہیں۔ ظہور بھائی میں اپنا سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ جیسی اہم شخصیت ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ آئے اور انہوں نے بڑا ہماری محفل میں بڑی رونق پیدا کی، سمجھے، بڑی رونق پیدا کی، اور اس کا بڑا اچھا موقع غنیمت ہے۔ کرنل زاہد کا، عمر فاروق کا اور طارق خان کا، تینوں لوگوں کا شکریہ میں ادا کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں طارق خان صاحب آپ کے بہت شکریہ کی خوبصورت محفل کے بارے میں، ہم سب دوستوں سے بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ جڑے ہیں۔ فروغ اختر خان صاحب ہم سلام پیش کرتے ہیں آپ کو کہ آپ طارق خان صاحب کے، طارق خان، کرنل زاہد، عمر فاروق کے دوستوں میں سے ہیں۔ عبدالسمیع بھائی آپ کا شکریہ۔
اب صاحب یہ ہے کہ ان کا جو طارق خان ان کے بچپن کے دوست ہیں. کرنل ظاہر صاحب جب آئے تھے فوج میں تھے، جب بڑے آفیسر ہو کے وہ کینٹونمنٹ کے ایریے میں آئے اور ان کینٹونمنٹ میں صرف ان سے ملاقات ہوئی اور پھر یہ لوگ جو ہیں لازم و ملزوم ہو گئے ایک دوسرے کے سب، اور یہ لوگ ایک بہت بہترین دوست جو ہیں وہ بن گئے. اچھا، ان کے ساتھ جو ایک اور اہم بات ہے کہ افتخار عارف صاحب سے ان کے بڑے گھریلو تعلقات ہیں. جب لندن میں افتخار عارف صاحب رہا کرتے تھے اور وہاں پر ایک آرگنائزیشن تھی اردو کی، اس سے وابستہ تھی، تو ان کا اچھا خاصا وقت جو ہے ظفر السلام بھائی، السلام علیکم سر، آپ خیریت سے ہیں؟ بالکل حضرات، میں ظفر السلام بھائی خیریت سے ہوں. کہہ رہے ہیں عمر انکل از مائی آئیڈیل اینڈ ہی از اے لیڈنگ شاعر آف دس ایرا. بالکل صحیح، آپ کی بات کی میں تائید کرتا ہوں، بالکل یہ اہم شاعر ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا حضرات کہ ان کی بہت اچھے تعلقات جو ہیں ان کے افتخار عارف صاحب سے. ان کے بڑے عزیز ترین دوست جو ہیں جاوید اختر صاحب ہیں. جاوید اختر صاحب سے ان کے بڑے معاملات ہیں، اور جب جاوید اختر کانپور میں آتے ہیں، شہناز قادری صاحب، بہت شکریہ، بہت نوازش، بہت کرم، آپ جڑے ہوئے ہیں اور آپ دیر سے آئے ہیں. تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہم اپنے دور کے اپنے ہم عصر ایک بڑے شاعر عمر فاروق کے سلسلے میں آج کا لائیو پروگرام کر رہے ہیں. تو جاوید اختر سے ان کی ذاتی تعلقات ہیں اور تمام معاملات ہیں ان کے. اور ایک جو اور اچھی بات ہے ان کی اب کیا اچھی، ایک کیا بات ہے، ہر بات ان کی اچھی ہے حضرات. ان کے سلسلے میں ان کے دوستوں کا کہنا یہ ہے یہ منصور عثمانی صاحب ہمارے دور کا ایک بہت بڑا ناظم مشاعرہ ہے. اس کے علاوہ وہ اس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں جو خانوادہ حضرت گوہر عثمانی کا خانوادہ ہے. اور میری یہ خوش بختی ہے کہ منصور عثمانی کے والد مجھے بہت عزیز رکھتے تھے، گوہر صاحب. اس زمانے میں میری پوسٹنگ وہاں مراد آباد منڈل تھی، تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا اور میں ان کے پاس بیٹھتا تھا. اور بلا شبہ میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جتنا گوہر صاحب اپنے اولادوں کو مانتے تھے اتنا ہی مجھے بھی وہ اہمیت دیتے تھے. آشیش شریواستو جی بہت شکریہ، تابش خیرآبادی صاحب بہت شکریہ. اب منصور عثمانی صاحب ان سے کیا فرماتے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے عمر فاروق صاحب کو سنا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے. وہ بیحد مخلص اور محتاج شاعر ہیں. وہ سننے میں جتنے عمدہ اور شاندار ہیں، پڑھنے میں بھی بہت کھرے اور شفاف ہیں. یہی صفات ایک سچے شاعر کو بڑا شاعر بناتی ہے. میں بھی ان کی شاعری کو پسند کرنے والے لاکھوں لوگوں میں شامل ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ معمولی آدمی نہیں کہہ رہا ہے، یہ ایک بڑے خانوادے کا چشم و چراغ کہہ رہا ہے، ایک اردو زبان و ادب کا ایک اہم آدمی کہہ رہا ہے، ایک بے پناہ اچھا ناظم، نثار اور شاعر کہہ رہا ہے، اور اس کا نام ہے منصور عثمانی، جس نے یہ گفتگو کی ہے حضرات ان کے بارے میں. دوسرے ہمارے آپ سب کے دوست ہیں، ان کے ہم وطن بھی ہیں اور ہمارا تو بچپن کا ساتھی ہے، ہمارا تو دوست ہے اور میرا بڑا عزیز ہے سوربھ جین بھائی، بہت شکریہ. یہ میرا عزیز جو ہے وہ میری شادی میں شامل تھا. یہ کہیں سے معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی عمر اتنی ہے، اور وہ نام ہے حسن کاظمی. تو حسن کاظمی جو ہے وہ بہت پرانا شاعر ہے. ایک زمانے سے، مطلب میرا یہ خیال ہے کہ بڑے لڑکپن میں اور بہت کم عمری میں حسن کاظمی نے کیا بولتے ہیں نکل کے کانپور سے نکل کے پورے ہندوستان میں اپنی شاعری کے جھنڈے گاڑے، اور لوگ ان کو بلایا جانے لگا بڑے بڑے مشاعروں میں. یہ کیا فرماتے ہیں کہ بھائی عمر فاروق سے ہمارا رشتہ بڑا جذباتی رشتہ ہے.
اس کا سبب یہ ہے کہ ہماری جنم بھومی بھی ایک ہے اور شاعری کی عمر بھی تقریباً ایک ہی ہے، لیکن خدا نے ہم دونوں کی تھوڑی یکسانیت ضرور عطا کی ہے۔ میرا تعلق دنیا بھر کے مشاہیر شعراء اور ادبا سے براہ راست ہو گیا اور الحمدللہ آج بھی قائم ہے، اور یہی صفات عمر فاروق کی بھی ہے۔ اور بڑا لمبا ان کا تھا میں نے اس کو تھوڑا سا مختصر کیا، معذرت چاہتے ہیں حسن کاظمی صاحب سے، لیکن جو بات ہے وہ یہی ہے۔ تو حضرات، میں یہ کہہ رہا تھا کہ عمر فاروق صاحب اتنے اہم، اتنے اچھے اور بڑے شاعر ہیں کہ جس کا کوئی جواب نہیں۔ بڑے انسان بھی ہیں، بڑے شاعر بھی ہیں، اور ایک اچھے کاروباری ہیں۔ مشکور علی بھائی بتائیے، مشکور علی علی گڑھ سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں۔ مشکور علی جیسے لوگ جو ہیں وہ ایک زمانے تک ہمارے مشاعروں کی انہوں نے سرپرستی فرمائی، اور بے پناہ مشاعرے انہوں نے مشکور علی نے کروائے ہیں۔ اب ریٹائرمنٹ کے بعد یہ آباد ہیں علی گڑھ میں، وہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ مشکور علی بھائی، آپ دیر میں آئے ہیں تو آپ کو میں بتا دوں کہ ہم اس دور کے ایک اہم، معیاری اور بہت خوبصورت لب و لہجے کے شاعر عمر فاروق کے سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ لائیو پروگرام کر رہے ہیں۔ حضرت، اب میں چاہتا ہوں کہ عمر فاروق کے کچھ شعر بھی آپ کو سناتے چلیں شعر بھی میں آپ کو سناؤں عمر فاروق کا کہ مجھے خرید رہے ہیں میرے سبھی اپنے، مجھے خرید رہے ہیں میرے سبھی اپنے، میں بک تو جاؤں مگر سامنے تو آئے کوئی بالکل صحیح ہے عادل رشید بھائی، آپ کہہ رہے ہیں کہ آج گفتگو کے دوران آپ نے عمر حسن کاظمی کی عمر بتا دی۔ ارے یہ دیوانند کا جڑواں بھائی ہے، یہ اس کو آپ دیوانند سمجھیے، یہ دیوانند کا جڑواں بھائی ہے۔ اس کی قد و قامت سے آپ اس کی عمر کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ بہت پرانا شاعر ہے، بہت اچھا دوست ہے یہ حسن کاظمی۔ آج ماشاء اللہ، مجھے خرید رہے ہیں میری سبھی اپنے، میں بک تو جاؤں مگر سامنے تو آئے کوئی، اٹھے جو تیرے در سے تو دنیا سمٹ گئی، اٹھے جو تیرے در سے تو دنیا سمٹ گئی، بیٹھے تھے تیرے در پہ زمانہ لیے ہوئے، بیٹھے تھے تیرے در پہ زمانہ لیے ہوئے۔ شیخ جلکا بھائی شکریہ، میرے دوست سہیل فاروقی بھائی، آپ کی محبتیں ہمارے ساتھ بنی رہے، یہی میں چاہتا ہوں۔ اللہ آپ کو اچھا رکھے۔ بدن کا بوجھ اٹھانا بھی اب محال ہوا، بدن کا بوجھ اٹھانا بھی اب محال ہوا، جو خود سے ہار کے بیٹھے تو پھر یہ حال ہوا، جو خود سے ہار کے بیٹھے تو پھر یہ حال ہوا۔ میرے مالک مجھے اس خاک سے بے گھر نہ کرنا، میں یہ منتخب اشعار ان کے سنا رہا ہوں الگ الگ سے۔ میرے مالک مجھے اس خاک سے بے گھر نہ کرنا، محبت کے سفر میں چلتے چلتے تھک گیا ہوں میں، محبت کے سفر میں چلتے چلتے تھک گیا ہوں میں۔ نوین کمار بھائی، آصف سید بھائی، آپ سب لوگوں کی محبت کا شکریہ، بہت نوازش، بہت کرم کہ آپ یہ ہماری اس لائیو پروگرام میں ہمارے ہیں، اور آپ کے اندر اردو شاعری اور اردو ادب کو جاننے کے لیے جو پیاس ہے اس کو میں سلام کہتا ہوں۔ عمران علیمی بھائی، بہت نوازش، بہت کرم آپ کا۔ ہمیں تو ٹوٹی ہوئی کشتیاں نہیں دکھتی، شعر سنیے صاحب، ہمیں تو ٹوٹی ہوئی کشتیاں نہیں دکھتی، ہمارے گھر سے ہی دریا دکھائی دیتا ہے ہمارے گھر سے ہی دریا دکھائی دیتا ہے۔ عمران رسول، بہت شکریہ عمران بھائی، ایک اچھا صحافی، ایک بڑا انسان، ایک خاندانی آدمی عمران رسول ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، بہت نوازش۔ اور محمد اسامہ راوت بھائی، آپ تو عمان کے کیا ہو گئے کہ ہندوستان سے آپ نے ایک دم رشتہ ہی ترک کر دیا، ایک زمانہ ہو گیا آپ کو دیکھے ہوئے۔ بھائی للہ کے واسطے جب حالات ٹھیک ٹھاک ہو جائیں تو بھائی آئیے اپنی شکل تو دکھا دیجئے۔ میں نے آپ کو بڑا جدید چھوڑا تھا جینس اور ٹی شرٹ اور وغیرہ وغیرہ میں، اب ماشاء اللہ آپ 5 وقتہ نمازی اور بہت نورانی چہرہ
اور بہت نورانی داڑھی آپ کے اوپر موجود ہے. بہت بہت شکریہ عمران رسول بھائی نوازش آپ کا. اب کوئے صنم 4 قدم کا ہی سفر ہے. اب کوئے صنم 4 قدم کا ہی سفر ہے. کچھ اور مسافت کو ٹھہر کیوں نہیں جاتے. کچھ اور مسافت کو ٹھہر کیوں نہیں جاتے. کچھ اور مسافت کو ٹھہر کیوں نہیں جاتے. اور ان کی ایک 4 چھوٹی سی نظم سنیں. چلو چراغ بجھا کر ذرا سا دیکھیں ہم. یہ کائنات کسے ڈھونڈنے نکلتی ہے. یہ کائنات کسے ڈھونڈنے نکلتی ہے. سیاہ رات کی تاریکیاں بتاتی ہیں کہ سب اجالے گھنی رات کے مسافر ہیں جو دن کے صاف سفر کے لیے نکلتے ہیں. جو دن کے صاف سفر کے لیے نکلتے ہیں. پھر سے سنیے. چلو چراغ جا کر ذرا سا دیکھیں ہم. یہ کائنات کسے ڈھونڈنے نکلتی ہے. سیاہ رات کی باریکیاں بتاتی ہیں کہ سب اجالے گھنی رات کے مسافر ہیں جو دن کے ساتھ سفر کے لیے نکلتے ہیں. یہ ان کی مختصر سی نظم اور کتنی جامع اور کتنی خوبصورت نظم ہے اس کا اندازہ آپ کیجیے حضرات. اور تو چھوٹی چھوٹی نظمیں اور دیکھیے کہ کل رات بہت روئے ہم خواب کے آنچل میں. کل رات بہت روئے ہم خواب کے آنچل میں. پھر کوئی درے جانا سے خاک لیے آیا. پھر کوئی درے جانا سے خاک لیے آیا. پھر کوئی سرے ممبر بیٹھا تھا تجلی میں. افلاک کے گردش کے آثار بتانے کو. ماضی کے دریچے میں امروز سے وابستہ ہم روانہ سرابوں کے احوال بتانے کو. ہم خانہ خرابوں کے احوال بتانے کو. آثار بتانے کو ماضی کے دریچوں میں امروز سے وابستہ ہم خانہ خرابوں کے احوال بتانے کو. یہ ان کی نظم ہے بھائی. بہت عمدہ بہت عمدہ. اجے اگیات تابش خیر آبادی طارق خان بھائی اللہ اچھا آپ کو رکھے. اور ان کی ایک نظم اور ہے حضرات. غم بستی تمہارے ساتھ چلوں میں کہ اپنے ساتھ چلوں. یہ کائنات سنواروں کہ خود سنور جاؤں. فریب اوروں کے کھاؤں کہ غم سے بات کروں کہ پھر بکھر جاؤں. سمیٹ لوں غم بستی کہ پھر بکھر جاؤں. تلاش یار میں نکلوں کہ خود ہی کھو جاؤں. بہت طویل ہے قصہ ذرا ٹھہر جاؤں. دیکھیے حسن کاظمی بھی آ گیا میرا دوست. آپ فرما رہے ہیں حسن کاظمی صاحب کہ میں کناڈا کا کوئی پروگرام آن لائن ہو رہا ہے, کوئی مشاعرہ ہو رہا ہے. وہ افسوس کر رہے ہیں کہ ان کے دوست کے وہ پروگرام میں اس لیے نہیں شامل ہو رہے ہیں کہ وہاں وہ آن لائن ہیں. بہرحال آپ کی شمولیت شامل ہیں ہمارے ساتھ. ہم آپ کی ان جذبات کی قدر کرتے ہیں اور آپ کی دوستی کو سلام کرتے ہیں جو عمر فاروق سے آپ کی حیثیت ہے. تو یہ تو عمر فاروق صاحب کا معاملہ ہے. اب ایک غزل بھی سنیں حضرات. ایک غزل بھی ہے. طارق خان کہہ رہے ہیں کہ حسن کاظمی بھائی ایک ساتھ دو لوگوں کو نپٹا رہے ہیں. بہت پرانا شخص ہے حضرات. اس نے پہلے سے وعدہ کر لیا ہوگا وہاں سے. تب تک ان کا یہ پروگرام جو ہے عمر فاروق کا طے نہیں ہو پایا تھا. تو اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں ہے. وہ غلطی ہم لوگوں کی ہے کہ اگر ان کو معلوم ہوتا تو بلا شبہ حسن کاظمی یہاں ہوتے. عمران علیمی بھائی شکریہ, بہت نوازش. حمید گوہر جیسا اہم آدمی ہمارے ساتھ شامل ہے. آداب حمید گوہر بھائی, بے پناہ شکریہ آپ کا. اور یہ سنیے غزل ہے کہ دعا کا وقت نہیں ہے کہ اب دعا کیجیے. کیرتی کالے, بتائیے کیرتی کالے ہماری ہندی منچوں کی ایک مشہور کویتری, ایک اہم کویتری. کوئی بڑا کوی سمیلن نہیں ہوتا جو کیرتی کالے کے بغیر ہو جائے. اور یہ ہماری خوش بختی ہے. اور خاص طور سے میں عمر فاروق صاحب کے اصلاحی پروگرام کا مشکور ہوں کہ اس نے مجبور کیا
कीर्ति काले जैसी शायरा को, कवित्री को, कि वो हमारे साथ लाइव आए। हम अपना सलाम कीर्ति काले को पेश करते हैं और उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। दुआ का वक्त नहीं है कि अब दुआ कीजिए, मरीज़ इश्क की खातिर बस इल्तिजा कीजिए, मरीज़ इश्क की खातिर बस इल्तिजा कीजिए। कोई भी हर्फ निदामत कहूँ तो सबके लिए, कोई भी हर्फ निदामत कहूँ तो सबके लिए। हुजूर आप भी इसको ज़रा सुना कीजिए, हुजूर आप भी इसको ज़रा सुना कीजिए। ये इत्तेफाक नहीं है, ये वक्त लाजिम था, ये इत्तेफाक नहीं है, ये वक्त लाजिम था। बस इस यकीन पे हर जुस्तजू किया कीजिए, बस इस यकीन पे हर जुस्तजू किया कीजिए। सैयद महताब हैदर सफ़ीपुरी, लखनऊ का बेपतना अच्छा शायर, हम सब का दोस्त, जुड़ा हुआ है। सैयद महताब हैदर, सैयद महताब हैदर, आपकी आमद का और आपका के जुड़ने का हम इस्तकबाल करते हैं और आपको सलाम पेश करते हैं और आपको ये बताना चाहेंगे कि हम अपने दौर के बेपनाह अच्छे शायर उमर फारूक के सिलसिले में आज का लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं। ये इत्तेफाक नहीं है, ये वक्त लाजिम है, बस ये वक्त लाजिम था। बस इस यकीन पे हर जुस्तजू किया कीजिए, जो हर्फ बिखरते हैं गुफ्तगू के लिए, जो हर्फ बिखरते हैं गुफ्तगू के लिए। उन्हें कलाम नहीं लफ्ज़ कुछ अता कीजिए, उन्हें कलाम नहीं लफ्ज़ कुछ अता कीजिए। हज़ार बहर तमाशा हज़ार वस्ल जुनू, रिफ़ाक़तों के लिए और कुछ नया कीजिए, रिफ़ाक़तों के लिए और कुछ नया कीजिए, रिफ़ाक़तों के लिए और कुछ नया कीजिए हज़रत। और मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ शेर और सुन लीजिए इनके गज़ल के हज़रत, इनके गज़ल के कुछ शेर और सुन लीजिए। मैं अपनी ज़ात को बांधे हुए हूँ मिट्टी से, एक एक मिसरा सुनिए, उसकी गहराई देखिए, उसकी डेप्थ देखिए और फिर कहिएगा कि क्या शायरी किया है उमर फारूक ने। मैं अपनी ज़ात को बांधे हुए हूँ मिट्टी से, अता किया है मेरे रब ने ये कलाम मुझे। मैं अपनी ज़ात को बांधे हुए हूँ मिट्टी से, अता किया है मेरे रब ने ये कमाल मुझे। बिल्कुल सही बात है, ये कमाल जो है आपको ऊपर वाले ने अदा किया है, अता किया है, जिसका आप इजहार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। उमेश त्यागी भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सैयद महताब हैदर जुड़े तो हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद महताब हैदर। और गुम हुए लोग मेरी शक्ल भी लेकर सारे गुम हुए लोग मेरी शक्ल भी लेकर सारे, ढूंढता हूँ मैं उन्हें अपनी तो पहचान करूँ। ढूंढ रहे हैं उन्हें, जो अब वो मिल जाएंगे तो वो अपनी पहचान करना चाहते हैं। गुम हुए लोग मेरी शक्ल भी लेकर साथे, ढूंढता हूँ मैं उन्हें अपनी तो पहचान करूँ। कहीं भी जाना किसी से मिलना बहुत हुआ अब संभाल खुद को, कहीं भी जाना किसी से मिलना बहुत हुआ अब संभाल खुद को। लपक रहे हैं हज़ार दुश्मन ज़रा सा फिर से उछाल खुद को, लपक रहे हैं हज़ार दुश्मन ज़रा सा फिर से उछाल खुद को। बलाएँ अब तलक सर धुन रही हैं, बलाएँ अब तलक सर धुन नहीं है, हम उनके दर पे जाकर आ गए हैं, हम उनके दर पे जाकर आ गए हैं। और खाक को खून बनाता हूँ मैं रोटी के लिए, खाक को खून बनाता हूँ मैं रोटी के लिए, तब कहीं जाके मेरे घर में दिया जलता है, तब कहीं जाके मेरे घर में दिया जलता है। सैयद महताब हैदर और आदिल रशीद भाई, तुम तो टुकड़े पर टुकड़े दे रहे हो, वाह क्या कहने, जवाब नहीं। तुम्हारी जो ताल्लुक़ है और तुम जो अच्छी शायरी के दिलदादा हो, एक एक मिसरे पर तुम उमर फारूक के दादो तहसीन से नवाज रहे हो, बेहद शुक्रिया, बहुत नवाज। और उसके बाद साहब ये है बलाएँ अब तलक सर धुन रही हैं, हम उनके दर पे जाकर आ गए हैं। खाक को खून बनाता हूँ मैं रोटी के लिए, तब कहीं जाके मेरे घर में दिया जलता है। ये जो दिया है ये इनके घर पे तो जलते ही जलता है, इनकी मेहनत, इनकी मशक्क़त और इन दोनों मियाँ बीवी के कारोबार
کی وسعت کی وجہ سے، لیکن اس فیملی کی وجہ سے سینکڑوں لوگوں کے گھروں میں دیا جلتا ہے۔ یہ شعر جو ہے بلا شبہ ان کے لیے بھی ہے۔ خاک کو خون بناتا ہوں میں روٹی کے لیے، تب کہیں جا کے میرے گھر میں دیا جلتا ہے۔ سمٹ رہی ہے زمین ایسے کہ لوگ اب تو نہیں کہیں کے۔ کیا اچھا شعر، دیکھیے سیدھی سی کہ سمٹ رہی ہے زمین ایسے کہ لوگ اب تو نہیں کہیں کے۔ بالکل صحیح بات ہے کہ زمین سمٹ رہی ہے، سمجھے، لیکن دوریاں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں۔ لوگ اپنے اپنے میں مست ہیں، اپنے اپنے میں مگن ہیں۔ زمین سمٹ رہی ہے، کہیں سے کہیں بھی آپ پہنچ جاتے ہیں، لیکن جو دلوں میں جو فاصلے بڑھ رہے ہیں، یہ ایک بہت لمحے فکریہ ہے۔ یہ لمحے فکریہ ہے۔ ظفر السلام بھائی بہت شکریہ، بہت نوازش۔ اور شور اتنا تھا آستینوں میں، کیا اچھا شعر ہے حضرات، سنیے شعر، سنیے شعر سید مہتاب حیدر، فروغ اختر صاحب اور جو لوگ جڑے ہیں، شعر سنیے۔ شور اتنا تھا آستینوں میں، ہم نے بازو تار پھینکے ہیں۔ شور اتنا تھا آستینوں میں، ہم نے بازو تار پھینکے ہیں۔ حضرات، یہ تھے عمر فاروق۔ یہ وہ عمر فاروق ہیں جن سے آپ کو اگر آپ کی ملاقات ہو جائے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ شخص کتنا بڑا آدمی ہے۔ اس کے اندر انکسار، محبتیں کا دریا موجزن ہے۔ آپ سے اگر آپ سے تعلق ہو جائے گا تو یہ ناممکنات میں سے ہے کہ عمر فاروق جو ہیں وہ آپ کو کبھی بھلا دیں یا آپ کو بھول جائیں، آپ کے تعلق میں رہیں گے۔ اور اس کے علاوہ جن 4 لوگوں کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ 4 لوگوں کی جوڑی جو ہے کانپور میں بہت مشہور ہے، جس میں ہمارے دوست طارق خان، عمر فاروق، کرنل زاہد اور بہت اہم جو اسحاق علمی صاحب، جو ایک زمانے میں وہاں کا بہت اہم خاندان، آج بھی بہت اہم خاندان ہے۔ اس خاندان سے ہم لوگوں کے بھی، میرے والد کے بھی مراسل رہے ہیں، پروفیسر ملک زادہ منظور احمد کے، اور وہ اسحاق علمی صاحب کے بہت اچھے دوستوں میں سے تھے۔ تو حضرات، میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں وہ پروگرام ہم کرتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں بہت اچھی طریقے سے ہم نہیں جانتے۔ جو کچھ بھی ان کے جو ہمارے سامنے ہوتا ہے، اسی کے حوالے سے ہم ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن آج میں اتنا خود کو اپنے کو اتنا خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ ہم نے ایک ایسے انسان کو آج موضوع گفتگو بنایا جو ہر لحاظ سے ایک پرفیکٹ انسان ہے، ایک پرفیکٹ دوست ہے، ایک پرفیکٹ شاعر ہے، ایک پرفیکٹ بیٹا ہے، ایک پرفیکٹ شوہر ہے، ایک پرفیکٹ باپ ہے۔ اس شخص کو میں اپنا سلام پیش کرتا ہوں اور ان کو دعائیں دیتا ہوں، خاص طور سے ان کی بیگم کو بھی، ان کو بھی، ان کی بیٹی کو بھی، ان کے والدین کو بھی، ان کے تمام بھائی بہنوں کو، کہ آپ لوگوں کا خاندان جو ہے وہ سلامت رہے، آباد رہے، اور آپ اسی طریقے سے آپ لوگ اپنے کاروبار میں آگے بڑھیں۔ اور خاص طور سے عمر فاروق، آپ اپنی شاعری کو جاری رکھیے۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صحت کی جب شاعری کی تعریف لکھی جائے گی، جب نظم کی تعریف لکھی جائے گی، تو کوئی آپ کو فراموش نہیں کر سکتا۔ شمس الرحمن فاروقی جیسا اہم آدمی آپ کا دوست ہے۔ اس کے علاوہ آپ سے بے پناہ ہندوستان کے اور پاکستان کے اور پوری دنیا کے بڑے بڑے شاعروں سے آپ کے مراسم ہیں، جن کی صحبتیں آپ نے اٹھائی ہیں، جن سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ وہ لوگ بھی آپ کے معترف تھے، آپ کے مداح تھے، آپ کے اخلاق کی تعریف کرتے تھے، اور آپ کے لیے انہوں نے ہمیشہ دعائیں کی ہیں۔ ان جملوں کے ساتھ حضرات، میں آج اپنی گفتگو یہیں ختم کرتا ہوں، اور میں آپ لوگوں سے بھی گزارش کروں گا کہ ان کو، عمر فاروق صاحب کو خراج تحسین پیش کیجیے اور ان کے حق میں دعائیں کیجیے۔ بہت بہت شکریہ، بہت نوازش، شب بخیر، خدا حافظ۔